آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں جانیں گے جو ہر گھر کی جیب، ہر ملک کی طاقت اور پوری دنیا کی بینکوں سے جڑی ہے، جو ابتدا میں تو تجارت کے بہانے سے شروع ہوئی لیکن وقت کے ساتھ وہ طاقت کی علامت بن گئی۔ ہم بات کر رہے ہیں گولڈ یعنی سونے کی۔ آج ہم تفصیل سے سونے کے بارے میں جانیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے اس دور سے جب لوگ تجارت میں چیزوں کے بدلے چیزیں دیا کرتے تھے۔ یعنی اگر مجھے اناج کی ضرورت ہے اور آپ کو کپڑے کی، تو آپ مجھے اناج دیں گے اور آپ کو میں کپڑا، اور اس طرح تجارت ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی گئی، تو پھر لوگ بطور قیمت کوئی خوبصورت اور نایاب چیز مانگنے لگے، اور سب سے خوبصورت اور نایاب چیز تو سونا ہی تھا، کیونکہ اس کو ہم آسانی سے تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اس کو لمبے عرصے تک ہم سنبھال کر رکھ بھی سکتے ہیں، اور وہ نایاب بھی تھا۔ تو اسی وجہ سے سونا بطور قیمت استعمال ہونے لگا، اور پھر وقت کے ساتھ دنیا میں عوام بڑھنے لگی اور تجارت بڑھنے لگی، تو اسی وجہ سے سونے کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی۔ سونے کی ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے سونے کی قلت شروع ہو گئی، یعنی اب سونا کم پڑنے لگا تجارت کرنے کے لیے۔ تو پھر آتا ہے امریکہ کا رول۔ اب ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس سونا ہے اور امریکہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنا سونا مجھے دے دیں، اس کے بدلے میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، اس سے آپ تجارت کریں اور جب مرضی آپ کو سونا چاہیے آپ وہ سرٹیفکیٹ ہمیں واپس کریں اور اپنا سونا واپس لے جائیں۔ اس سرٹیفکیٹ کو ہم ڈالر کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ خیال 21ویں صدی میں سچ ہوا اور پھر دنیا ڈالر پر ٹریڈ کرنے لگ گئی۔ بعض ممالک اور لوگوں کا ڈالر پر اعتبار اسی وجہ سے بھی تھا کہ وہ ڈالر کو سونے کے برابر سمجھا کرتے تھے، اور پھر دنیا میں ٹریڈ ڈالر پہ ہونے لگ گئی۔ اور پھر دور آتا ہے 1971 کا۔ 1971 میں صدر نکسن نے یہ اعلان کیا کہ اب ڈالر اور سونے کا وعدہ ختم ہوا، یعنی اب ہم ڈالر کے بدلے سونا واپس نہیں کریں گے۔ I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. اور پھر اسی وقت میں کاغذی پیسے یعنی فیڈ منی کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ڈالر مضبوط تھا تو دنیا نے تیل جیسی بڑی بڑی چیزیں ڈالر پر ٹریڈ کرنا شروع کی، اور اسی وجہ سے ڈالر کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہوا، اور اسی نظام کو ہم پیٹرو ڈالر سسٹم کہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی ملک اس نظام سے باہر نکلنا چاہے تو وہ نکل سکتا ہے، جیسے چائنا اور رشیا۔ ان ملکوں نے اپنا سونا خود جمع کرنا شروع کیا تاکہ وہ ڈالر سسٹم پر زیادہ انحصار نہ کریں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ سونا آتا کیسے ہے۔ یہ زمین کے اندر بنتا ہے اور بڑی بڑی کانوں اور کھدائی کی شکل میں باہر آتا ہے، پھر اس کو ریفائن کیا جاتا ہے اور پھر استعمال کے لیے مارکیٹ میں آتا ہے۔ اس وقت دنیا میں 2 لاکھ ٹن سونا موجود ہے اور ہر سال صرف 3000 ٹن سونا نیا نکلتا ہے، یعنی سونا محدود ہے، اور پھر محدود ہونے کی وجہ سے بھی اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ اب معیشت کا ایک سادہ سا فارمولہ ہے جو دنیا کی ہر چیز پہ اپلائی ہوتا ہے، جیسے کہ کسی چیز کی جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے تو اس چیز کی قیمت آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے، یعنی جب دنیا میں سونے کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے تو اس کی پرائس آٹومیٹک اوپر جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ممالک اور مرکزی بینکس خاموشی سے سونا خرید رہے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ اگر کبھی ڈالر کریش کر گیا تو ہمارے پاس حقیقی اثاثہ یعنی سونا موجود ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ سونے کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور سپلائی کم ہے، تو قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں پاکستان میں اتنا تیزی سے سونا کیوں بڑھ رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں سونے کا ایک تولہ پاکستانی روپیز 4.5 لاکھ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اب اس کی کچھ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی کرنسی اس وقت بہت کمزور ہے، اور جب عالمی منڈی میں سونے کی قیمت بڑھتی ہے تو پاکستان میں اور تیزی سے قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ سونے کی قیمت بڑھنے والی ہے، لوگ زیورات بنانے لگتے ہیں اور زیادہ سونا خریدنے لگتے ہیں، اس سے سونے کی ڈیمانڈ اور بڑھتی ہے،
سپلائی کم ہونے کی وجہ سے قیمت میں اور زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب خلاصہ یہ کہ سونا ابتدائی دور میں ایک زیور تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اب وہ طاقت کی نشانی بن گیا۔ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اب آپ بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔